بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے لیکچر میں ہم غزوہ احزاب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ غزوہ احزاب کا پس منظر، یہود و مشرکین مکہ کا اشتراک، دیگر قبائل کا اس جنگ میں شامل ہونا، مسلمانوں کا خندق کا کھودنا اور اس کے علاوہ دیگر معاملات جو اس جنگ میں پیش آئے وہ ذکر کیے جائیں گے۔ غزوہ احزاب میں احزاب کے لفظ کو سمجھیے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی گروہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے اندر کفار کے بہت سے گروہ شریک ہوئے اور بہت سے قبائل اس جنگ کا حصہ بنے اور مشترکہ محاذ بنایا، اس لیے اسے احزاب کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں نے کفار کے مقابلے کے لیے خندق کھودی تھی، اس لیے غزوہ خندق کے نام سے بھی اس جنگ کو پہچانا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کے محرکین میں سب سے بڑا کردار یہود نے ادا کیا۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی کی وجہ سے اور ریاست مدینہ کے اندر ان کی فریب کاریوں اور سازشوں کی وجہ سے انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ان کے قبیلہ بنو قینقاع اور بنو نذیر مدینہ سے جلا وطن ہو چکے تھے اور ان کی بہت بڑی تعداد خیبر میں جا کے آباد ہوئی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو جب پھلتا پھولتا دیکھا اور مسلمانوں کی طاقت کو بڑھتا دیکھا تو ان کے لیے قابل برداشت نہ ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہم کوئی بڑا منصوبہ بنائیں اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کریں۔ یہود کے 20 سردار مکہ مکرمہ جاتے ہیں، کفار مکہ سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل تہامہ، کنانہ، ان کے ساتھ جا کر بھی ان علاقوں میں جا کر بھی ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے محاذ کو تیار کر لیتے ہیں۔ یہود نے مسلمانوں کے مقابل میں اتنا بڑا لشکر تیار کروا لیا جس کے اندر مکہ کے قریش بھی تھے اور دیگر عرب کے قبائل بھی تھے جو اسلام دشمنی کے نقطے پر متحد ہو گئے تھے۔ کفار کا مجموعی لشکر 10,000 کے قریب تعداد میں بنتا تھا اور یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ مدینہ کی کل آبادی، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے شامل کر کے بھی اس سے کم بنتی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ریاست کے جو کارندے اور مخبرین تھے انہوں نے اطلاع کی کہ اس طرح اتنا بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے دفاع کے لیے اپنی مجلس شورا کو طلب کیا۔ اکابر صحابہ کرام کو بلایا گیا اور مشورہ کیا گیا کہ اتنے بڑے طوفان کا راستہ کیسے روکا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصلاً ایران کے رہنے والے تھے اور وہاں کے جنگی معاملات کو اپنی نظر سے دیکھا کرتے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دشمن بہت بڑا ہو اور ہماری طاقت اور تعداد ان کی میں کم ہو تو ہم خندق کھود کر اپنا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس رائے کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ ہم مدینہ کا دفاع خندق کھود کر کریں گے۔ ایک مخصوص حصہ جس کی نشان زدگی کر دی گئی اور صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا گیا کہ ہر کوئی اتنا اتنا حصہ خندق کا کھودے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ حالات اس اعتبار سے بھی بڑے نازک تھے کہ مالی طور پر، معاشی اعتبار سے مسلمان بہت کمزور تھے۔ پے در پے مسلط کی جانے والی جنگوں نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا تھا اور اب اتنے بڑے دشمن کا سامنا کرنا تھا۔ مسلمان خندق تو کھود ہی رہے تھے مگر اپنی معاشی تنگیوں کی وجہ سے بھوک اور فاقے کا شکار تھے۔ بعض صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ ہم نے بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک سے زیادہ دن گزر جاتے صحابہ کرام پر کہ انہیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملتا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ ایک خاتون اپنے کسی عزیز کے لیے کھجوروں کی مٹھی لے کر جا رہی تھی تو حضور نبی کریم نے دیکھا تو فرمایا کھجوریں ادھر لاؤ، اور آپ نے ایک چادر پہ ان کو بکھیر دیا اور پورے لشکر کو آواز دی کہ آئیں یہاں سے کھا لیں،
اور لشکر سیر ہو گیا مگر وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالتا رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ کتب حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہہ کر تھوڑا سا سالن، ایک چھوٹی بکری کا گوشت اور تھوڑا سا آٹے کی روٹیاں تیار کرنے کا کہا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرگوشی میں جا کے بتایا کہ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں اور ہمارے گھر کھانا کھا لیں۔ مگر اللہ کے رسول نے پورے لشکر کو ہی بلا لیا کہ آئیں، جابر نے کھانا تیار کیا ہے، اور جابر کو حکم دیا کہ پریشان مت ہو، میں جب تک نہ آؤں تو ہانڈی سے سالن مت نکالیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، اپنے لعاب دہن سے ہانڈی کو نوازا، اور پھر 15 20 افراد کی ٹولیوں میں لوگ بلائے جاتے رہے، کھانا کھاتے رہے، اور تمام لشکر نے کھانا کھا لیا مگر ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی اور بھری ہوئی تھی جیسے اس میں سے کچھ لیا ہی نہ گیا۔ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آ گئی جو خندق کھودنے میں رکاوٹ بن گئی۔ صحابہ کرام نے اپنا پورا زور بازو آزمایا مگر وہ اس پتھر کو توڑ نہ پائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کیا گیا، سرکار دو عالم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے کدال سے اس پر 3 ضربیں لگائیں، اور ہر ضرب کے مارنے پر آقا انعامدار نے آنے والے وقت کے مختلف ممالک کی فتوحات کی بھی خوشخبری دی اور پیشین گوئی فرمائی، اور ویسے ہی ہوا جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور وہ پتھر بھی ٹوٹ گیا اور خندق کا رستہ صاف ہو گیا۔ کفار مکہ کا لشکر مدینہ منورہ کے مختلف گوشوں سے دندناتا ہوا اور اپنی طاقت کے نشے میں چور وہاں پر پہنچا، مگر جب مدینہ منورہ کا وہ رستہ جہاں سے حملہ کرنا تھا وہاں خندق کو دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ عرب کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی، یہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک ایسا سٹیپ تھا جس سے پہلے عرب واقف نہیں تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے محاصرہ کرنے کے۔ خندق کے پیچھے بیٹھ کر محاصرہ کفار کے تمام لشکروں نے کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ 1 مہینہ یا کم و بیش 1 مہینے تک کفار مکہ کا قیام رہا اور محاصرہ جاری رہا۔ اسی محاصرے کے درمیان میں بعض کفار نے، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور درار بن خطاب کا نام آتا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بڑی طاقت کے ساتھ چھلانگ مروا کر خندق کو کراس بھی کیا، اور عمر بن عبد ود نے، جو ایک بہت بڑا نامی گرامی جنگجو پہلوان تھا، مسلمانوں کو دعوت دی کہ میرا مقابلہ کرو۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اس کا مقابلہ کیا اور واصل جہنم کیا۔ مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کا یہ لشکر ایک بہت بڑی طاقت بنا ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا سامان بنا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑی پریشانی یہ آن پڑی کہ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ جو ابھی تک مدینہ میں آباد تھا اور مسلمانوں کا اتحادی تھا، کفار نے ان کے ساتھ بھی ساز باز کر لی، اور بنو نذیر کا سردار ان کے پاس گیا اور ان کو اپنے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت میں کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے پر آمادہ کر لیا۔ اب مسلمان دوہری مصیبت کے اندر تھے کہ اپنے مدینہ شہر کے اندر سے جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعوں کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے، اس کے پیچھے بنو قریظہ رہتے تھے، ادھر سے وہ حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے، اور ادھر خندق کی دوسری طرف 10,000 کا لشکر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود نامی ایک شخص جن کا تعلق قبیلہ غطفان کے ساتھ تھا، حضور نبی کریم سے آ کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مگر میرے قبیلے کو اور کفار کو اس کی خبر نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں کوئی خدمت آپ کے لیے سر انجام دوں۔ آپ نے کہا تم ایک فرد ہو، دشمن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہو، چلو کوئی تدبیر کرو جس سے دشمن کے لشکر کا جو اتفاق اور اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر چلی، یہود سے جا کر ملے، ان سے کہا کہ تم تو یہیں مدینہ کے رہنے والے ہو، تمہارے یہ اپنے گھر بار ہیں، تم چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے، باقی لشکر باہر سے آیا ہے، اگر وہ ہار بھی گیا تو واپس چلا جائے گا مگر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ کفار کا لشکر تمہیں تنہا چھوڑ جائے، تم ان سے کچھ یرغمالی لوگ مانگ لو تاکہ وہ تمہارے پاس پابند ہو جائیں، اگر چھوڑ کے جائیں تو ان کے افراد تمہارے پاس ہوں۔ اسی طرح کی بات انہوں نے جا کر کفار مکہ کو اور دیگر یہود کو جا کر کہی کہ بنو قریظہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم نے غداری مسلمانوں سے کی ہے تو نتائج کو بھگتنا پڑے گا، تو شاید وہ آپ سے یرغمالی مانگیں تو تم ان کے ساتھ
اپنے بندے حوالے نہ کرنا۔ اس طرح سے انہوں نے ان دونوں فریقین کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کر دی، اور مسلمانوں کے لیے جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اپنے شہر کی بیک سے حملے کا، وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کا ایک انوکھے انداز کے ساتھ اظہار فرمایا، آندھی اور طوفان کو مسلمانوں کے لیے مدد کے طور پر بھیجا، اور وہ جو 10,000 کا لشکر تھا، ایک سخت ٹھنڈ کا موسم اور اوپر سے آندھی اور طوفان، ان کے سالن کی ہانڈیاں ہواؤں کے اندر اڑ گئیں، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ان کے جانور، ان کے گھوڑے بھاگنے لگ گئے، اور اس انتشار اور بے بسی کی حالت میں وہ اس جنگ کو یہیں پر چھوڑ کر ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے نکلنے پر، واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔